اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بھائی دیکھو، ایک چیز کا بہت اچھی طرح اہتمام کر لو۔ اچھا، پیسے سے محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آپ کے بنیادی خرچے پورے ہو رہے ہیں اور آپ کی نظر دوسرے کی جیب پر ہے۔ بنیادی خرچے آپ کے اگر پورے ہو، روٹی مل رہی ہے 2 وقت کی، سر چھپانے کے لیے چھت ہے۔ اب اگر آپ کی نظر ہے کہ اس کے پاس تاکہ میری یہ حاجت پوری، یہ دولت کی ہوس ہے۔ یہاں بھی میں اپنا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، چند لاکھ روپے تھے ان کے پاس۔ یہ واقعہ بھی 10-12 سال پرانا ہے۔ 2 لاکھ روپے، 2 یا 3 لاکھ روپے، 10-12 سال پہلے 2 لاکھ روپے ٹھیک ہے بہت زیادہ ویلیویبل نہیں تھے، لیکن اتنی کم ویلیو بھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ تو وہ یہی 2007 یا 2008 کی بات ہے، وہ میرے پاس پیسے لے کر آئے 2 لاکھ روپے، اور کہنے لگے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں، فی الحال مجھے کوئی اس کا استعمال سمجھ میں نہیں آ رہا، تو میں نے کہا آپ کو قرض دے دوں تاکہ آپ استعمال کر لو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو مانگ لوں گا، مجھے دے دینا۔ میں کیوں آپ سے قرضہ لوں بھائی، واپس کون کرے گا اس کو، خرچ ہو گئے۔ اور میں نے کہا دیکھو یہ حماقت میرے ساتھ کی ہے، کسی اور سچے مسلمان کے ساتھ، جھوٹی موٹی کا مسلمان ہو چلے گا، سچا مسلمان ہو میں نے کہا اس کے ساتھ یہ دوبارہ حماقت نہیں کرنا۔ نہیں سمجھ میں آیا ان کے، انہوں نے ایک اور دوست سے کہہ دیا یار فالتو پڑے ہوئے ہیں، 6 مہینے تک مجھے ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے؟ ضرورت آج کل دوسرے کے پیسوں سے ہر آدمی کو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کو 1 کروڑ روپے بھی آپ کی جیب میں نا تو مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، اگر مجھے دے دو آپ، کیا خیال ہے؟ بہت سخت ضرورت ہے۔ تو ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا یار مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے، مجھے تو بزنس میں لگانا ہے، میں آپ کو 6 مہینے بعد دوبارہ میں دے دوں گا انشاءاللہ۔ وہ دے دیے۔ میں نے کہا یہ 6 مہینے میں اگر دے دینا تو میرا نام بدل دینا۔ جو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہے نا وہ کبھی ٹائم پہ واپس نہیں، اگر اتنا نیک ہوتا تو لیتا ہی نہیں ہے، اتنا نیک ہو۔ اب یہ نہیں کہ کوئی ضرورت مند ہو پیسے مانگ رہا ہو تو نہ دیں اس کو، ایسا نہیں ہے۔ ضرورتوں میں لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، اپنے لیے اصول بتا رہا ہوں، دوسروں کے لیے تو ظرف کیا رکھنا چاہیے؟ بڑا۔ دوسروں کے لیے تو بڑا ظرف رکھیں، اپنے لیے بات کر رہا ہوں، اپنے لیے بولو بھائی مجھے دوسروں کے پیسوں سے ضرورت نہیں ہے، جتنی اپنی جیب میں بہت ہے۔ انہوں نے دے دیے، وہ نہیں نکلے۔ اب وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ابے تو دے، وہ کہہ رہا ہے کل پرسوں ترسوں۔ میں نے کہا یہ دے دے تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، عدالت نہیں نکلوا سکتی۔ ایک صاحب کے 1.5 کروڑ روپے کوئی لے کے بھاگ گیا، میں نے کہا عدالت میں جاؤ، کہہ رہے ہیں عدالت صاف صاف بولے گی دیے کیوں تھے، یہ عدالت بول رہی ہوتی ہے کہ دیے کیوں تھے۔ تو یہ بھی ایک ہوس ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا ہے اس پہ قناعت نہیں۔ ہاں کاروبار کے لیے کسی سے پیسے لینا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے اگر کاروبار کے لیے دیتے ہو جو کہ ہو اس میں نے کہا کوئی کاروبار 2 لاکھ میں ہوتا ہے نہیں، تو میں نے کہا 2 کے اگر آپ 20 لاکھ دے دو نا تو میں کوئی بزنس کو پلاٹ خریدوں گا، مہنگا ہو جائے گا تو آدھا آپ کا آدھا میرا، اور اگر رقم ڈوب گئی تو لکھ کے دو، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو مزاربت کا اصول ہے، اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤں گا کہ اگر یہ پلاٹ ڈوب گیا، چائنا کٹنگ میں آ گیا، کچھ بھی ہو گیا تو نہیں دوں گا، یہ ٹینشن نہیں ہم پالتے، پروفٹ ہوا تو آدھا آدھا۔ تو اس کے لیے وہ ایگری نہیں تھے۔ تو قرضہ کیوں لے بھائی بلا وجہ؟ القرض مقراض المحبہ۔ علماء کہتے ہیں قرض پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کاٹنے کو۔ قرض کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کاٹنے کو۔ مقراض قرض سے نکلا، عربی میں قینچی کو کہتے ہیں مقراض۔ تو قرض یہ نا محبت کی قینچی ہے۔ آپ کو کسی سے کتنی محبت ہو، آپ چاہتے ہیں دشمنی ہو جائے، اس کے سگے بھائی کو گولی مار دیں، اتنی دشمنی نہیں ہوگی۔ پیسے لے لیں اس سے، آپ قرضہ لے لیں، پھر دیکھو ایسی دشمنیاں ہوتی ہیں، دیتے نہیں لوگ ٹائم پہ۔ تو یہ بھی مال کی ہوس ہے کہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر۔ بھائی جب تک کوئی لا کے دے بھی رہا ہے تو نہیں لو، بولے کیوں لوں بھائی، میں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے اسکول کی فیسیں نہیں جا رہی، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی۔ غریبوں والے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ گوشت کھا نہیں سکتے، آپ کہتے ہو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو اصل میں بہت کچھ کی ڈیفینیشن میں ہی آپ نے بہت کچھ نہیں ہے کیا؟ یہ دیکھو انسان کی جو خوراک ہے نا وہ بہت محدود ہے، اللہ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ دیتے ہیں۔
آپ نے غریبوں کو دیکھا صرف روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی بیماری ہوتی ہے ان کو, فٹ فاٹ صحت مند. تو اتنا زیادہ ٹینشن لینے کا میرے بھائی, ہاں اللہ نے پیسہ دیا پھر کھاؤ, نہیں دیا روٹی میں اللہ نے دنیا کی ہر طاقت رکھی ہے, جب دیا ہے تو پھر بادام بھی کھاؤ, گھی بھی کھاؤ. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, لمبی ہو گئی بات, کافی دائیں بائیں چلی گئی یہ بات. تو میرے بھائی دل کو دو چیزوں سے پاک کرنا ہے, پیسے کی محبت اور عزت. تکبر جسے کہتے ہیں, بڑا بننے کا شوق چھوڑو یار, جتنی عزت بنتی ہے نا اتنی اللہ ویسے ہی دے دیتا ہے. خود سے عزت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو مصنوعی طریقے سے کہ لوگ مجھے عزت دیں, نا 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 نا. اللہ کو تواضع پسند ہے. آپ کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے, آپ یہ سمجھو کہ میں اس مقام کے لائق نہیں تھا, تو اس سے انسان میں تواضع رہتی ہے. آج مقام چھوٹا ہوتا ہے, سمجھتا ہے کہ میرا مقام ہونا وہاں تک چاہیے تھا. اس سے پھر جب آپ لوگوں سے ایک عزت چاہتے ہیں اور وہ ملتی نہیں ہے تو انسان کس میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, اسٹریس میں جاتا ہے. تو مسافر خانہ جب سمجھو گے میرے بھائی دنیا کو, تو پھر کیا ہوگا, نہ دولت کی محبت رہے گی اور نہ اس کی جاہ کی محبت. اور دیکھو انسان جو ہے نا, یہ اس کی اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ یہ عزت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. اگر نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ انسان ہے نہیں. تو جس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا, سب سے پہلے اس کی عزت ختم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, اور جہنم سے دور ہوتا ہے. یعنی اللہ بھی محبت اور لوگ بھی کیا کرتے ہیں, سخی ہونا اس کی علامت ہے نا کہ دل میں پیسے کی محبت ہے نہیں, کھلا رہا ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کنجوس ہے نا, بخیل, وہ لوگوں سے بھی دور اور اللہ سے بھی دور اور جہنم کے قریب, جنت سے بھی دور. تو اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور لوگ بھی محبت کرتے ہیں. تو سخاوت دکھاؤ میرے بھائی. اور میں جلدی سے بات کو سمیٹوں, کبھی بھی دوسرے کی جیب پہ نظر مت, اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ اپنی آمدن آپ کو بتاتے ہوئے گھبرائیں نہیں. سمجھ رہے ہو, یہ اللہ نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے کہ بڑے بڑے سیٹھ آتے ہیں, حالانکہ بعض دفعہ تو مولانا صاحب کو آمدن بتاتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چندہ نہ مانگ لیں, وہ بیچارے اپنے لیے نہیں تو مدرسے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا. میرے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے, مجھے لوگ آمدن بتانے میں ہچکچاتے نہیں, آگے بتا رہا ہوں اصل میں یہ ہے, اتنا کماتا ہوں روز. ان کو پتا ہوتا ہے انشاءاللہ مولانا صاحب کی ہماری جیب پہ نظر. علماء تو ظاہر ہے کسی کی جیب پہ اپنے لیے تو کرتے نہیں نا, اپنے مدرسے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, مسجد کے لیے کروا دو, تو ہمیں وہ بھی نہیں کرتا میں, کیونکہ ہمارے حضرت نے نا اس معاملے میں ہمیں ایسا بنا دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کی کو بالکل مایوس کر دو اور لوگوں سے بالکل مایوس ہو جاؤ. چندہ کرنا ہے کھلے عام اعلان, تاکہ جو آدمی کرنا چاہے کر لے بھائی کھلے عام. ابھی ہم نے راشن کے لیے چندہ کیا نا, بتایا تھا بھائی, اب کسی اسپیسیفک کسی خاص آدمی کو میں نے فون نہیں کیا. میرے جان پہچان والوں میں کروڑ پتی تاجر ہیں, ایسے تاجر بھی ہیں کہ آپ کے ہوش اڑا دوں. ان کے میں بتاؤں کہ کتنا کماتے ہیں وہ. ایک تاجر آئے تھے ملنے کے لیے, پوری فیکٹری چلا رہے ہیں وہ. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرا ناشتہ اسپین سے آتا ہے. سمجھ رہے ہو, اسپین کا پنیر اچھا ہے, پنیر کہاں سے منگواتا ہوں. وہ آئے تھے میرے پاس کہ یار کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا میں تو رشتے کراتا نہیں بھائی, صحیح ہے نا. اب ان سے گپ شپ ہو گئی تو میں نے کہا ویسے بائی دا وے کس قسم کا. انہوں نے کہا اس قسم کا. انہوں نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا پیسہ بہت, تو غریب لڑکی میرے ساتھ چل نہیں سکتی. ایسی ہو کہ میں جب موڈ ہوتا ہوں تو سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہوں, فلاں جگہ چلا جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنے اثاثے بتائے, میں نے کہا یہ تو ہٹو بچوں ہو گیا. اور جوان آدمی 30 سال کی عمر میں اتنا پیسہ, تو میں نے کہا یار میں آپ سے زیادہ مالدار ہوں. ہم تو اللہ کا شکر ہے, احساس کمتری تو اللہ کا فضل ہے, کبھی الحمدللہ مبتلا ہوئے ہی نہیں. کبھی کسی کو دیکھ کے میرے ذہن میں ابے اللہ نے اتنا پیسہ دے دیا, یار طارق صاحب یہ کیا ہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں نا, اپنی چیزیں پھر آدمی کو عجیب سی لگتی ہے نا. ہم نے ایسا خاندانی کام کیا, کوئی پیسے کی شو مارے تو فوراً ایک جواب دیتا ہوں. میں نے کہا بیویاں کتنی ہیں, ایک. میں نے کہا
یہاں سے پیسہ ہے, سوئٹزرلینڈ اسپین سے تمہارا پنیر آ رہا ہے, شہد سوئٹزرلینڈ سے آ رہا ہے, بیویاں کتنی ہیں؟ ایک. تو وہ کہتے ہیں آپ کی, میں نے کہا 3. کہتے ہیں صاحب ہم پیسہ ہوگے بھی کیا ہیں, غریب. میں نے کہا دیکھو ناشتہ کیا پنیر اسپین سے کھا لو یا ادھر سے دکان سے خرید کے کھا, کیا فرق ہوگا؟ کیا ٹیسٹ میں کتنا فرق ہو جائے گا بھائی؟ ہے پنیر ہی ہے نا. گھی کھا لو وہاں کا کھا لو, ہماری بھینس زیادہ اچھی ہے بھائی. تو کھانا کتنا کھا لے گا؟ تو آج کل تو اللہ نے غریب کو بھی سب کچھ دیا ہوا ہے کھانے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہے, جہاز میں بیٹھ کے وہاں چلے گئے. میں نے کہا کیا, تو ہمیں بھی جب جانا ہوتا ہے جہاز میں چلے جاتے ہیں, نہیں تو ٹرین میں چلے جائیں گے, نہیں تو آدمی بس میں چلا جائے. کیا ہے یہ؟ تو خیر اب دیکھو کیا ہوگا ان کے ساتھ, اللہ ہی بہتر جانے. تو بتاتے ہوئے لوگ مجھے الحمدللہ ان کو ڈر نہیں لگتا. تو ہم نے چندے کا بھی جب اعلان کیا نا, جو راشن کے لیے, ایک یوٹیوب پہ اعلان چلا دیا. کسی خاص فرد کو میں نے نہیں کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ناشتہ اسپین سے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہمارے محلے میں 3 گھرانے ہیں جن کو راشن کی شدید ضرورت ہے. اسپین سے جب آپ ناشتہ منگوا سکتے ہو تو 3 گھروں میں راشن نہیں ڈال سکتے؟ وہ راشن تو 3 کے بجائے 300 میں ڈال دے گا, 300 گھروں میں, لیکن بولے گا مفتی صاحب کو پیسے بتا کے مجھ سے بہت بڑی غلطی. اب محلے میں جو بھی غریب ہوگا کس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ اور جب نہیں دوں گا تو تانے کس کے دیے جائیں گے؟ اسپین کے ناشتے کے. اسپین سے پنیر. ایک تاجر میرے پاس آئے, مجھے بتانے لگے, دوستی ہے ان سے, گپ شپ ہے, بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک چیز نکالی جیب سے, یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں ان کے پاس, یہ میں نے یہ سوئٹزرلینڈ سے خریدا ہے. پھر مجھے انہوں نے اپنا موبائل نکال کے, ارے یہ میں نے پتہ نہیں یو ایس اے سے خریدا ہے, اس طرح کا نا. پھر بادام نکالے, یہ بادام میں نے پتہ نہیں ایران سے منگوائے تھے. پھر بتایا, یہ اپنا سوٹ کیس کھولا انہوں نے تو چیزیں دکھا رہے تھے, یہ میں نے فلاں جگہ سے, یہ میں نے فلاں جگہ سے. میں نے مونگ پھلی نکالی, کہہ رہے ہیں یہ میں نے کہا فلسطین سے. میں نے کہا یہ کہاں سے؟ میں نے کہا فلسطین سے منگوائی. کہہ رہے خیریت؟ میں نے کہا بھائی آپ جب سوئٹزرلینڈ سے اور فلانے سے اور ڈمکانے سے, تو کیا مطلب کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی مونگ پھلی بازار سے خریدو, توڑ کے کھاؤ, وہی ہے, چاہے سوئٹزرلینڈ سے ہے یا کہیں سے بھی ہے. تو ایسا یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے نا, وہ تو بیچارے نیک آدمی تھے, شو نہیں مار رہے تھے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی زیادہ شو مارا کرے تو پیچھے نہ رہا کرو. بولو بھائی اللہ کا دیا ہمارے پاس آپ سے زیادہ ہے, بہت ہے اللہ کا دیا. اور اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ کوئی اپنی آمدن بتاتے ہوئے گھبرائے نہیں کہ یہ کمبخت کہیں پیسے نہ مانگ لے. سمجھ رہے ہو؟ لوگ نہیں بتاتے, اسی وجہ سے نہیں بتاتے. لوگوں کو پتا ہے مانگے گا پیسے, یہ کل اس کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے مجھے فون کرے گا یہ. تو ایسا بنا دو کہ بھائی ہمیں جو اللہ نے دیا, اقنع بما فی یدیک تکن اغنی الناس. حدیث میں آتا ہے جو اللہ نے تمہیں جتنا دے دیا اس پہ قناعت کرو, سمجھو میرے لیے یہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا تم سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے, کچھ نہ ہو کے بھی سب سے زیادہ دولت مند بن جاؤ گے, سب سے زیادہ مالدار کہلاؤ گے, طبیعت میں غنا ایسا پیدا ہو جائے گا.